بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حوریں، جنتیوں کی بیگمات، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ تم کو موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلم ہو۔ اللہ نے فرمایا، جس کا ترجمہ: لوگو اپنے رب سے ڈرو جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا اور اسی جان سے اس کا جوڑا بنایا، اور ان دونوں سے بہت مرد و عورت دنیا میں پھیلا دیے۔ اس خدا سے ڈرو جس کا واسطہ دے کر تم ایک دوسرے سے اپنے حق مانگتے ہو، اور رشتہ و قرابت کے تعلقات کو بگاڑنے سے پرہیز کرو۔ یقین جانو کہ اللہ تم پر نگرانی کر رہا ہے۔ فرمان الہی ہے۔ ترجمہ: اے ایمان لانے والو، اللہ سے ڈرو، ٹھیک بات کیا کرو، اللہ تمہارے اعمال درست کر دے گا اور تمہارے قصوروں سے درگزر فرمائے گا۔ جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے اس نے بڑی کامیابی حاصل کی۔ حمد و صلات کے بعد عرض یہ ہے کہ بے شک سب سے سچی برحق بات اللہ تعالیٰ کی کتاب مقدس ہے، اور سب سے بہتر رہبری و رہنمائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رہبری و رہنمائی ہے، اور بدترین باتیں گڑھی ہوئی ہیں، اور ہر گڑھی ہوئی بات بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی کا انجام جہنم ہے۔ آئیے دیکھیں جہاں نعمت و حفاظت، سکون و راحت ہے، اور نظارہ کریں رحمان کی جنت کا جس میں ہر قسم کی نعمت موجود ہے۔ رحمان کی رحمت کا کیا ٹھکانہ، جہاں محسن حقیقی کی طرف سے معافی اور کرم فرمائی کا اعلان ہے۔ دائمی قیام گاہ ہے جہاں دن و رات کا وجود نہیں۔ آئیے رضوان کی جنت ملاحظہ کریں جہاں سارے اسباب راحت بھی ہیں اور خوشبو دار پھول بھی، لیکن بڑی مشکل تو یہ ہے جہاں تک فکر کی رسائی نہ ہو، بلکہ جو فکر و خیال سے بالا تر ہو اس کا خاکہ کیسے پیش کیا جائے، اسے ذہن و دماغ میں کیسے بسایا جائے۔ ہاں وہاں وہ پائیں گے جسے کسی آنکھ نے نہ دیکھا ہوگا، نہ کسی کان نے سنا ہوگا، اور نہ کسی انسانی دل و دماغ میں اس کا خیال ہی گزرا ہوگا۔ جنت کی کشادگی وسعت کا کیا ٹھکانہ، معمولی جنتی اپنے قلمرو اور محلات میں 2000 سال چلتا رہے۔ امام ابن قیم نے کہا، جن محلات کو اللہ نے بدست خود بنایا ہو اور جن کو دوستوں کا ٹھکانہ بنایا ہو، اور ان میں رحمت و نعمت اور اسباب و راحت کی بہتات ہو، اس کے ساتھ کرم فرمائیوں کی تجلیات بھی ہوں، اور ان کی نعمتوں کی بڑی کامیابی قرار دی ہو، اور جہاں بڑا قلمرو ہو، پھر عیش و عشرت کی ہر چیز فراہم ہو، جہاں کسی کمی یا مصیبت کا گزر بھی نہ ہو، اس کی قدر و منزلت کا اندازہ کیسے لگایا جا سکتا ہے۔ دیکھیے جنت کی زمین انتہائی خوشبودار مشک کی ہے، جنت کی چھت عرش باری تعالیٰ ہے۔ جنت کی تعمیر اس طرح ہے کہ ایک اینٹ سونے کی، دوسری چاندی کی۔ جنت کے ہر درخت کے تنا سونے اور چاندی کا ہے۔ جنت کے پھل مکھن سے زیادہ نرم، شہد سے زیادہ شیریں۔ جنت کی نہریں ایسی دودھ کی ہیں جو کبھی خراب نہ ہو، اور صاف شفاف شہد کی، اسی طرح ذائقہ دار شراب کی ہیں۔ جنت کے کھانے میں پسندیدہ میوے حسب منشا پرندے کے گوشت ہیں۔ جنت کے مشروبات مہربند شراب جس کی ملونی کبھی سونٹ تو کبھی کافور۔ جنت کے برتن سونے چاندی کے شیشے کی طرح ہیں۔ جنت میں سایہ ایسے درخت کا ہوگا کہ اگر تیز گھوڑ سوار 100 سال سر پر دوڑے تو بھی سایہ کو پار نہ کر سکے۔ جنت کے خیمے اور رقبے کی بناوٹ اس طرح ہے کہ ایک خیمہ ایک کھوکھلے موتی سے تیار کیا گیا ہے جس کی لمبائی 60 میل ہے، اور اس کی اونچائی طلوع یا غروب ہونے والے تارے کی طرح ہے جہاں نگاہیں نہیں پہنچ پاتی۔ جنتیوں کے لباس ریشم اور سونے کے ہوں گے، اور بستر کے استر دبیض ریشم کے ہوں گے جو سلیقے سے اونچے مقامات پر بچھے ہوں گے، اور ایسی مصحریاں ہوں گی جن میں نہ جوڑ ہوگا اور نہ شگاف، اور جنتیوں کے چہروں کی خوبصورتی چاند کو ماند کرنے والی ہوگی۔ ان کی عمر 23 سال ہوگی۔ جد امجد آدم علیہ السلام کی صورت و شکل ہوگی۔ جنتی حوروں کے نغمے سنیں گے اور اس سے بلند فرشتوں اور نبیوں کے کلام سنیں گے، پھر ان دونوں سے بلند ترین رب العالمین کا خطاب سماعت کریں گے۔ جنت
کہ جنتیوں کے زیور سونے اور موتی کے کنگن ہوں گے اور ان کے سروں پر پر رونق تاج ہوں گے۔ ان کی خدمت کے لیے چمکتے ہوئے موتیوں کی طرح نوخیز لڑکے ہوں گے جو سدا لڑکے ہی رہیں گے۔ ان کی دلہنیں اور بیویاں کنواری اور ہم عمر ہوں گی جن کے رگ و ریشے میں شراب دوڑ رہی ہوگی۔ رخسار گلابی سیب کی طرح ہوں گے، پروئی موتیوں کی طرح دانت ہوں گے۔ جب وہ نمودار ہوں گی تو چہرے کی خوبصورتی سورج کی طرح شعاعیں بکھیر رہی ہوگی۔ جب مسکرائے گی تو سامنے کے دانتوں سے بجلی چمکے گی اور جنتی حور کے رخسار میں آئینہ کی طرح اپنا چہرہ دیکھے گا۔ دل ربا کی پنڈلیوں کے گودے گوشت کے اندر سے چمکتے دکھائی دیں گے جسے جلد، ہڈی اور لباس چھپا نہ پائیں گے۔ اگر وہ دنیا میں جھانک دے تو دنیا مہک اٹھے اور ساری مخلوق تسبیح خواں ہو جائے، اور شمس و قمر کے درمیان ہر چیز چمک اٹھے، ساری نظریں اس کی طرف اٹھ جائیں، اور سورج کے سامنے جس طرح تارے بے نور ہو جاتے ہیں اسی طرح اس کے آگے سورج کی روشنی ختم ہو جائے۔